السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ توحید حاکمیت کو جاننا اور ماننا ہر مسلمان پر لازم ہے؟ حاکمیت جو ہے وہ اس کو الگ سے کوئی توحید کی قسم بیان کرنا نہ تو ضروری ہے اور نہ اس کو درست سمجھتے ہیں. اس سلسلے میں پچھلے بلکہ اس بار کا جو اغاز ہے اس کے اندر بھی ایک فتویٰ جو ہے وہ دیا گیا ہے. لجنہ دائمہ سعودی عرب کے کچھ بڑے علماء ہیں، ان کا توحید حاکمیت کی جو اصل سگنیفیکنس ہے وہ تو اصل میں یہ ہے کہ یہ توحید الوہیت کی ایک صورت کے سامنے آپ کو نظر آئے. اگر وہ توحید الوہیت میں ہی شمار نہیں ہوتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کی پھر اہمیت بھی کوئی نہیں رہتی ہے. تو اس وجہ سے یہ درست ہے کہ توحید الوہیت جو ہے وہ اس کے بے شمار پہلو ہیں، بے شمار صورتیں ہیں. اب مطلب ہے سجدہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں کرنا، رکوع کسی کو نہیں کرنا، قیام کسی کے آگے نہیں ہے، ذبیحہ کسی کے لیے نہیں ہے، طواف کسی کے لیے نہیں ہے، اور اسی طریقے سے کسی کا اللہ کے سوا قانون بھی نہیں تسلیم کرنا، قانون بھی صرف اللہ تعالیٰ کا ماننا ہے. تو یہ اس کی عبادت ہے. تو جب ہم اس کو عبادت کے اندر ہی لے کے آئیں گے اور الوہیت کے معنی میں ہی بیان کریں گے اور لا الہ الا اللہ کے عنوان کے تحت ہی ہم بیان کریں گے تو اس کی اصل اہمیت تو اسی وقت ہوگی. تو آپ اس کو زیادہ وضاحت سے ضرور بیان کر دیجئے، لیکن اس کو توحید الوہیت ہی کے حصے کے طور پہ بیان کیجئے. یہی چیز زیادہ درست ہے اور یہی چیز اس تقسیم کو زیادہ کنسسٹنٹ بھی کرتی ہے. ورنہ پھر یہ ہوگا کہ جب آپ اس کو الگ سے بیان کریں گے تو آپ کو ساری تقسیم ہی الگ سے کرنی ہوگی. یعنی اگر یہ میرے پاس 3 چیزیں ہیں اور ان کو میں نے بانٹا ہے ایک خاص انداز میں، ان میں سے ایک چیز کو آپ نے الگ نکال کے تو ایک اور کھانا بنایا ہے، تو اب باقی چیزوں کو بھی شاید آپ کو نئے سرے سے ترتیب دینی پڑے گی تاکہ آپ کی تقسیم جو ہے وہ جامع بھی ہو اور معنی بھی ہو. تو ایک تقسیم کو جامع اور معنی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں وہ چیز ہے اس کو وہیں پہ رکھا جائے. اور اگر آپ کو کوئی اور تقسیم کرنی ہے تو پھر ساری تقسیم پھر آپ مجھے بتائیے ویسے کل کتنی قسمیں ہیں. تو یہ نہیں آپ کر سکتے کہ آپ کہیں ایک توحید ربوبیت ہے اور ایک توحید الوہیت ہے جس کا ایک حصہ توحید حاکمیت ہے اور ایک توحید اسماء اور صفات ہے، اور پھر چوتھا کہیں کہ پھر توحید حاکمیت ہے. تو یہ انکنسسٹنٹ بھی ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ایسا کرنا نہیں چاہیے اور نہ ہی اس پر علماء کا کوئی فتویٰ ہے. یہ درست ہے کہ خود یہ توحید کی تقسیم ہی یہ ایک سمجھنے سمجھانے کے لیے امام تیمیہ نے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو پڑھائی اور بتائی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی 3 قسمیں اس طریقے سے نہیں کی ہیں، تو اس حوالے سے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ویسے ہی توحید کو حصوں میں بانٹا جائے. یہ تو ایک تعلیمی عمل ہے. جو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ زیادہ ضروری ہوگی تو اس کو ایک خاص طریقے سے آپ پڑھا دیتے. تو یہ ایک تعلیمی عمل کی ایک ضرورت ہے. توحید کی اصناف یہ کوئی ایمانیات میں شامل نہیں ہے کہ اگر آپ نے یہ ایمان نہ رکھا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں اور پہلی یہ اور دوسری ہے تو آپ کے ایمان میں کوئی خلل ہے. جیسے وہ ارکان ایمان ہے، ایمان باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اس طرح کا معاملہ توحید کی 3 اقسام کا نہیں ہے. یہ صرف ایک تعلیمی عمل ہے. البتہ اس کو پڑھنے کے بغیر آپ کو سمجھ آنا آج اس دور میں ان گنجلوں کے باعث جو کہ پھیلا دی گئی ہیں مشکل ہے. تو یہ ایک سہولت کے لیے، تعلیمی سہولت کے لیے ایک چیز کی گئی ہے. البتہ اس میں ایک چیز کو نکال کے الگ کر دینا پھر وہ ساری تقسیم ہی کو گڑبڑ کر دیتا ہے. تو البتہ یہ جو آخری بات ہے سوال میں جو کی گئی ہے وہ کہ اگر مطلب عاقبت جو ہے اور آخرت کے حوالے سے کیا کوئی خطرہ ہے، تو بھائی اگر توحید کے فہم میں کوئی گڑبڑ ہے تو پھر کیوں خطرہ رہی آخرت میں. اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ اوروں کی چلتی ہو اور آپ کو اس میں توحید کا کوئی خلل اور کوئی نقصی نظر نہ آتا ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کے قانون چلتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو مسجدوں میں مزین کر کے جو ہے وہ غلافوں کے اندر سجا کے بہت اچھے شیلف کے اندر رکھا گیا ہو اور آپ کے خیال میں دین جو ہے وہ کامل اور مکمل حالت میں پایا جاتا ہے، تو یہ کیوں نقص نہیں ہوگا؟ یہ یقیناً یہ دنیا میں بھی مسلمان امت کو پستی میں رکھنے کا ایک سبب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی یہ ایک خطرناک چیز ہے. توحید کے اندر کوئی بھی نقص دراصل یہ آخرت میں آدمی کے لیے ایک خطرہ ہے. تو یقیناً یہ توحید جو ہے وہ اس کو جاننا ضروری ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو سمجھانے کے حوالے سے آپ کو کوئی صحیح پیرائے اختیار کرنے ہو. البتہ یہ کہنا کہ یہ آج ایک نئی قسم دریافت ہوئی ہے اور اب اگر آپ نے اس کو نہ مانا تو آپ خطرے میں ہیں، یہ تو ظاہر بات درست نہیں ہوگی. البتہ ہم جو کہتے ہیں اور اس کو ایک صحیح انداز میں پیش کرنے کی جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ ہر دور کے جو بت ہیں ان بتوں کے ساتھ کفر کرنا توحید ہے اور یہ ضروری ہے. اور اگر آپ ان بتوں کا
کفر نہیں کرتے ہیں تو آپ کی عاقبت یقیناً خطرے میں ہے۔ ہمارے پاس بہت زیادہ وقت بھی نہیں تھا اور چند حدیث پڑھ کے بھی سنا دیں گے۔ ہمارا ویسے خیال یہ تھا کہ آپ کو یہ یہاں پر اسکرین پہ وہ حدیث آ کے آپ زیادہ توجہ سے سن سکتے ہیں۔ وہ جو آپ کو مالک کی جو ایک حدیث ہے وہ جو ابھی آپ کو ابتدا میں پڑھ کے سنائی گئی تھی وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اس میں ایک اضافی لفظ آتا ہے اور وہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا من قال لا الہ الا اللہ حرم مالہ ودمہ۔ زیادہ حدیث میں وہ یہی آتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس کا جان مال محفوظ ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک باقاعدہ مسلمان جو ہے وہ شمار ہوگا اور اس کو مسلمان کے طور پہ قبول کیا جائے گا۔ اب اس حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور جو اللہ کے سوا پوجے جاتے ہیں ان کا کفر کیا تو اس کا جان اور مال محفوظ ہو گیا۔ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، تو جو اللہ کے سوا پوجا جا رہا ہے آپ کے زمانے اور آپ کے ماحول میں ان کا کفر کرنا یہ آپ کے ایمان کا ایک بنیادی تقاضا ہے اور اس کے بغیر یقیناً آپ کی آخرت خطرے میں ہے۔